دوستو آج کی ہماری ویڈیو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا 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 اور آپ نے کتنے غلام آزاد کیے اور مسجد نبوی میں کتنے دروازے کھلتے تھے گھروں کے اور کس نے بند کروائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنے غلام آزاد کروائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سی آیات تلاوت کی۔ تو ناظرین اپنی بات کو قرآن پاک کی ایک آیات سے شروع کرتا ہوں۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ صدیق اس کو بھی کہتے ہیں جو سچائی کی تصدیق کرے، جو نہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج شریف کی سب سے پہلے اور فوری تصدیق کی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ علماء کے قول کے مطابق صدیق اس کو بھی کہتے ہیں جو اسلام کے بارے میں سنتے ہی فوراً بلا تعمل اور پورے اخلاص سے اسلام قبول کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا خطاب ملا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مترجہ ذیل آیات کریمہ سے یہ واضح ہے کہ ایک صدیق کا مقام ایک شہید سے بھی بلند ہے، بس صدیق کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ طلوع اسلام سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا اور ان کے جگری دوستوں میں سے تھے۔ سچ ہے کہ ایک شخص اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے پر اتنا گہرا اعتماد تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام متعارف ہوتے ہی فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنا من تن دن اسلام کے فروغ میں لگا دیا۔ کئی جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعلیم و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت بہت پسند آئی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے دوران بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی آپ کے رفیق تھے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ مشرکین نئے مسلمانوں کو ایسی اذیتیں پہنچاتے کہ ان کو سننے سے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ مثلا حضرت حباب بن حارث رضی اللہ عنہ ایک عورت کے غلام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین ان کو آگ کے شعلوں پر لٹا دیتے اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ حضرت حباب حرکت نہ کر سکے۔ کئی بار آپ کے زخموں سے بہتا ہوا خون ان شعلوں کی تمازت کو کم کر دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حباب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ کو اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کرا دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ عنہ، نہیرہ رضی اللہ عنہ اور ام امیس رضی اللہ عنہ بھی غلام عورتیں تھیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے انہیں بہت اذیتیں پہنچائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تعلیمات کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اپنے حواس کھو بیٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورۃ العمران کی تلاوت کر کے سب کے شکوک کو رفیق کر دیا۔ ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان سے جہاد کرنا چاہا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، کیا آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے منکر ہیں اور یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہیں، زکوٰۃ ادا کیے بغیر نماز بھی معلق رہتی ہے، بس آپ نے منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا اور ایسے غیر اسلامی رجحانات کا قلعہ کما کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ان سب کے لیے بہت بڑی یاد دہانی ہے جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے منحرف ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ان سب کے لیے بہت بڑی یاد دہانی ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے منحرف ہیں۔ ایک ایسا وقت تھا کہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھروں کے مسجد میں کھلنے والے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے۔ یہ ایک طرح کی پیشگوئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی مالی اعانت میں ہمیشہ سرفرست رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ راہ حق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مالی اعانت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے گھر کی ایک ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف اللہ اور اس کا رسول۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور اس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مکالمات بہت دلچسپ ہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، اگر میرے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا وہ اس منصب کے لیے سب سے موزوں ہیں لیکن سخت مزاج ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ سخت مزاج اس لیے ہیں کیوں نہ کہ وہ مجھے نرم مزاج پاتے ہیں، جب وہ خلیفہ بنیں گے تو خود بخود سختی کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے دریافت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، در حقیقت ہم میں سے کوئی بھی انکار ہمسر نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسید بن حضیرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بہترین جانشین ہوں گے، کیوں نہ کہ وہ خوش ہونے والی باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناراض ہونے والی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی بہتر ہے، وہ خلیفہ کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ اسی طرح کئی اور مہاجرین اور انصار سے بھی مشورہ کیا گیا۔ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ کو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کے لیے نہایت سنجیدگی سے غور خوض ہو رہا ہے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت سخت مزاج ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کا کیا جواب کیسے دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں پر ایک بہترین بندے کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ ابن اسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے پوچھا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں کون کون سی نئی اشیاء میری ملکیت میں آئی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مدرجہ ذیل 3 اشیاء کا اضافہ ہوا ہے، ایک اونٹ جو کہ پانی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک غلام جو کہ نہ صرف بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے بلکہ مجاہدین کو تلواروں کو بھی تیز کرتا ہے، کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کی قیمت 1 درہم سے بھی کم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں اشیاء نئے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اشیاء موصول ہوئی تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور یہ کہتے جاتے تھے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے ایسی بے نظیر مثال قائم کر کے اپنے جانشین کا کام بہت مشکل کر دیا ہے۔ اس واقعہ میں ان سب کے لیے سبق ہے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے بعد قانونی غیر قانونی طور پر دولت جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک وسیع و بلیغ خطبہ دیا
جس کے چند الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، محرم، راز اور مشیر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف سب سے پہلے اسلام لائے بلکہ سب سے مخلص مومن تھے۔ آپ رفیق غار تھے جب لوگ مرتد ہوئے، آپ نے خلافت کا حق ادا کیا اور مرتد عاجز آ گئے، بس اللہ آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے۔ جو ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ختم کیا تو لوگ زاروں قطار رونے لگے اور سب نے بیگ زبان کہا، ہاں بے شک اے رسول اللہ کے دماد، آپ نے سچ فرمایا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ اگر پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔